بہت سارے بچے نافرمان ہوتے ہیں اور بہت سارے بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت فرما بردار ہوتے ہیں۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو کوئی بھی بات کہی جائے تو وہ بحث کرتے ہیں، آگے سے اسی بات پر بار بار سوال اٹھاتے ہیں، اور بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے فرما بردار ہوتے ہیں کہ جو بات کہی جائے فوراً اسی کو مان لیتے ہیں۔ اور جو بچے نافرمان ہوتے ہیں پھر وہی نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں۔ تو سوچیں ذرا، میرا بچہ اگر اوبیڈینٹ ہوگا تو وہ کریٹیو کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اگر بچہ کریٹیو نہیں بنے گا تو اپنا دماغ کیسے استعمال کرے گا؟ بچے کو دماغ استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اسے اختلاف کرنے کی ضرورت ہے، جتنا ہم بتائیں گے اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرا بچہ کب سوچنا شروع کرے گا؟ جب میں اس کو سوچنے کی آزادی دوں گی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب سے پہلی بات، اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ کیسی بات کر رہی ہوں کہ بچہ جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جی ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں۔ اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے تو نافرمان بچے ہی بڑے ہو کر عظیم اور غیر معمولی کام کرتے ہیں۔ فرما بردار بچے اتنے کامیاب نہیں ہوتے جتنے کہ نافرمان بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہے تو وہ کریٹیکل تھنکر نہیں ہو سکتا، وہ اختلاف نہیں کر سکتا، وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کا بچہ اختلاف کرنا سیکھے گا، انکار کرنا سیکھے گا، تو ہی وہ اپنا دماغ جو ہے اس کا استعمال کر سکے گا، پھر وہ نئی نئی چیزوں کے بارے میں سوچے گا۔ تو اگر آپ کا بچہ آپ کی کسی بات پر اختلاف کر رہا ہے تو وہ آپ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو پریشان بالکل بھی نہیں ہونا، بلکہ اس کی بات آپ لوگوں نے سننی ہے کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، جو وہ آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، جو وہ آپ کی بات سے انکار کر کے کون سی ایسی نئی چیز جو اس کے اندر اس کی سوچ میں پل رہی ہے، وہ کون سی نئی بات سوچ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی بات سے انکار کر رہا ہے۔ اس طرح آپ کا بچہ چیزوں کو چیلنج کرنا سیکھے گا، وہ کچھ نیا کر کے دکھائے گا۔ کچھ بچے اپنے ماں باپ کے بہت فرما بردار ہوتے ہیں، اس کے برعکس کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ آپ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بچہ فرما بردار ہے وہ اپنے پیرنٹس کی ہر بات مانتا ہے، تو وہ جو کہیں گے نا وہ وہی کرے گا، جہاں سے وہ روکیں گے وہاں سے وہ رک جائے گا، وہاں پر وہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ آگے کیا ہوگا؟ تو پھر اس کی لائف جو ہوگی یکدم تبدیل ہو جائے گی۔ جب وہ بڑا ہوگا یکدم اس کی لائف جو ہوگی وہ پلٹا کھائے گی، اس کی شادی ہو جائے گی۔ تو یقین کریں پھر وہ جیسے اپنے والدین کا اوبیڈینٹ ہوگا ویسے پھر وہ اپنی بیوی کا ہوگا، اپنی بیوی کا ہر بات مانے گا، اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا۔ یا تو پھر ایسا ہو جائے گا یا پھر یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی بھی کوئی بات نہیں مانے گا، وہ اپنے والدین کا ہی اوبیڈینٹ رہے گا۔ اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ جو بچی آپ لوگ لے کر آئیں گے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا۔ تو یقین کریں وہ بچہ اپنے فیصلے کبھی بھی خود نہیں کر پائے گا، وہ اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ دوسروں کا محتاج رہے گا، دوسرے جو حکم دیں گے وہ وہی کرے گا، کیونکہ اسے اپنے آپ پر اعتماد ہی نہیں ہوگا، وہ خود کوئی بھی فیصلہ کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا ہوگا، کیونکہ اس نے کبھی زندگی میں کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں، اس نے ہمیشہ دوسروں کے کیے ہوئے فیصلے پر لبیک کہا ہے۔ اپنے بچے کو آپ لوگوں نے اس طرح کا نہیں بنانا کہ وہ دوسروں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا رہے، اپنے بچے کو ہم لوگوں نے اس طرح کا بنانا ہے کہ وہ اپنے سارے فیصلے خود کرے، وہ خود سے کچھ نہ کچھ کرے، جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو رہی ہے آگے سے اس کی سوچ جو ہے وہ شروع ہونی چاہیے۔ آپ یقین کریں جو مغربی ممالک ہیں ان میں بچوں کو نافرمانی خود سکھائی جاتی ہے، انہیں سکھایا جاتا ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں۔ اب یہی بچے کامیاب اور عظیم انسان بنتے ہیں۔ جو بچے نافرمان ہوتے ہیں کیونکہ وہ چیزوں کو چیلنج کرنا سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرما بردار ہونے کے صرف نقصان ہیں، فرما بردار ہونے کے بھی بہت سارے فوائد بھی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ہے نافرمانی کرنے کے بھی سارے فائدے نہیں ہیں، اس کے بھی نقصان ہیں۔ ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت اچھے انسان ہیں، لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے انسان بن جائیں،
وہ کائنڈ بھی ہوں، محبت کرنے والے بھی ہوں، دوسروں کی رسپیکٹ بھی کریں، سوچنے سمجھنے والے بھی ہوں، دوسروں کا درد بھی محسوس کرنے والے ہوں، محبت محنت کرنے والے ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کسی کے سامنے جھکے، وہ انتظار کرتا رہے کہ کوئی بندہ حکم دے گا، کوئی بات کہے گا تو پھر ہی ہم اس کی بات مانیں گے۔ جو بچے بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہوتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فرما بردار نہ ہوں یا پھر وہ نافرمان ہوں۔ ہم لوگ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ بچے کو اوبیڈینٹ نہیں بنانا۔ بہت زیادہ اوبیڈینٹ ہونا بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اوبیڈینٹ کا مطلب جو ہے بالکل چینج ہو جاتا ہے، پھر وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اس بندے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی، اس کی اپنی کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی، وہ خود کچھ بھی نہیں سوچتا، کیونکہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو چکا ہوتا ہے۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے کہا گیا ہے میں نے بس وہی کرنا ہے۔ اگر بچہ آپ کی کسی بات کو منع کر رہا ہے تو آپ کے آگے سے آپ کی بحث کر رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ نے فوراً غصہ کر جانا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ڈپریسڈ ہو جانا ہے، بچے کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے کہ وہ ڈر جائے، بالکل بھی آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا۔ بلکہ اگر آپ کا بچہ آپ سے بحث کر رہا ہے، آپ کی بات کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے، اپنے بچے کو سوچنے کی آزادی دینی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ میں نے یہ بات کی ہے، میرا بچہ جو ہے یہ کیا سوچ رہا ہے یا پھر یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اپنے بچے کو اتنی ہم لوگوں نے اجازت دینی ہے کہ وہ اپنا خیال جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھ سکے، نہ کہ اس کو دبا دینا ہے ہم لوگوں نے کہ بچہ ہماری بات پہ اختلاف کر رہا ہے تو ہم لوگ اس کو جو ہے نا یکدم سے ڈانٹ کر اس کو دبا دیں، تو بچے کی جو صلاحیت ہوگی وہ وہیں پر دب کے رہ جائے گی، وہ اپنی بات کو کبھی بھی باہر بیان نہیں کر سکے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے بہت رسپیکٹ کرنے والا ہو، محبت کرنے والا ہو، دوسروں کو سمجھنے والا ہو، خود کی جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت کرنے والا ہو، ایک عظیم اور بڑا بہادر انسان بنے، تو آپ لوگوں نے اپنے بچے کو بہت زیادہ اوبیڈینٹ نہیں بنانا ہے۔ آپ نے اس کی صلاحیتوں کو دبنے نہیں دینا ہے، اور وہ اگر آپ سے کوئی سوال ایک بات پر 10 سوال بھی کر رہا ہے تو آپ لوگوں نے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کے 10 کے 10 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا جو بچہ ہوگا وہ ایک بڑا اور عظیم جو ہے نا انسان بنے گا، اور ہماری لائف بھی سمجھ جائے گی۔ یہی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔